الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ توضیح و توفیق جاری ہے، اور آج 26ویں کلاس ہے، لیول 4 کی 26ویں کلاس ہے۔ قاعدہ اولا ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا تھا۔ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ، یہ لوڈنگ ہو جائے۔ چلے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں قاعدہ نمبر 2۔ تو امید ہے کہ جب تک کھل جائے گا، اب لوڈنگ شروع ہو چکی ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ چلے ہم پڑھنا ہی شروع کر دیتے، کافی ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ وبوجہ آخر، جس جز کا طلوع و غروب نکالنا ہو، اس کے میل کو تمام عرض البلد پر ایک مرتبہ بڑھائیں اور ایک بار تفریق کریں۔ کھل جائے تو اچھا ہو جائے گا۔
کوشش تو کافی کی ہے، اب پڑھنا ہی ویسے ہی پڑے گا انشاءاللہ، اس پہ جب کھل جائے گا تو پھر اس کے ذریعے کر دوں گا. یعنی کہ ایک دفعہ پہلے تمام عرصے بلند دینا ہے، پھر اس کو میل پر ایک دفعہ بڑھانا اور ایک بار تفریق کرنا ہے، یعنی ایک دفعہ مجموعہ لینا ہے اور ایک دفعہ تفاوت لینا ہے. ان دونوں کی جیبیں، پھر ان دونوں کی جیبیں لینی ہے، پھر ان دونوں کی جیبوں کو جمع کرنا ہے، پھر ان کو تقسیم کر دینا ہے 2 سے. اس کا نام جیب اوسط رکھیں، جو نکل آئے گی وہ جیب اوسط رکھیں. اس کو میں نے کافی آسان کر دیا ہے، یعنی کہ قاعدہ بہت طویل ہے، اگر آپ اس کو یوسی ایسی حل کرنا جائے نا تو ایک تھوڑا آسان انداز کے اندر کافی چیزیں کر دی ہیں. امید ہے کہ اب کچھ دیر میں کھل جائے گا، اب لوڈنگ شروع ہو گئی ہے. بس جب جیب انحطاط یا ارتفاع وقت، اب انہوں نے جو قواعد بیان کیے نا، اس قاعدے کے ذریعے آپ صبح عشاء کے قواعد بھی نکال سکتے ہیں. پھر آگے خود ہی فرمائیں گے حواشی کے اندر کہ آپ کسی جیسے کلمے نے کہا تھا کہ کسی اور ان کے بھی آپ نکال سکتے ہیں، کواکب کے وغیرہ کے بھی. تو اب یا تو انحطاط ہوگا سورج، یا یعنی زیر افق ہوگا تو اب انحطاط ہوگا سورج کا. اور اگر سورج ارتفاع وقت کو لے لیں، یعنی کہ انحطاط وقت کر لیں کہ اس وقت، اس نماز کے وقت سورج افق سے کتنا نیچے ہے، اور ارتفاع وقت کا مطلب اس نماز کے وقت اس بودھ سمتی کی اس نماز جب آپ جس پر آپ ٹائم نکال رہے ہیں اس وقت سورج افق سے کتنا بلند ہے. اس کی جیب کو غایت انحطاط، غایت الانحطاط کا مطلب یا غایت ارتفاع، زیادہ سے زیادہ. اب اگر آپ نے انحطاط یہاں پر لیا تو ادھر آپ غایت انحطاط لیں گے، اور آپ نے وہاں پر ارتفاع لیا تو آپ غایت ارتفاع لیں گے. غایت انحطاط کا مطلب کیا ہے کہ زوال نصف اللیل کے وقت. غایت انحطاط مطلب سب سے زیادہ سورج کتنا نیچے جا سکتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ نصف اللیل کے وقت ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اونچا کب ہو سکتا ہے سورج؟ تو وہ غایت ارتفاع پر ہوگا. تو آپ ارتفاع وقت جب لیں گے تو آپ کو غایت وقت لینا ہوگا. چلے الحمدللہ کھل گیا. دیکھیے توضیح و توقید قاعدہ نمبر دوم، قاعدہ دوم. یہاں پر اس قاعدے کا انحصار 5 چیزوں پر ہے: جیب اوسط، تفاضل جیبین، حاصل قسمت، فضل الدائر اور استخراج وقت. جیب اوسط تک ہم نے پڑھ لیا، اس کا فارمولہ دیکھ لیں کہ جیب اوسط یعنی تمام عرض میل کا مجموع اور تفاوت لے کر اس کی جیب لیں اور پھر مجموعے کو 2 پر تقسیم کر دیں. تمام عرض لیا، یہ آ گیا. مجموعہ لیا، اب میں نے اس کو کر کے نہیں دکھایا کیونکہ مجموعہ تو آپ خود بھی لے سکتے ہیں تو آسانی ہے آپ کے لیے. اور یہ پھر یہ اس کی جیب آ گئی، یہ اس کی جیب آ گئی. پھر اب کیا کرا، ویسے تو الگ الگ حل کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا ایک میں نے فارمولا بنا دیا، یعنی کہ وسیم صاحب نے بنایا ہے یہ. تو یہ سارا اس کا فارمولا بنا دیا، اور اس کو پورا کا پورا جو آپ کو 3-4 اسٹیپ میں حل ہوتا ہے وہ آپ کو آسانی کے طور پر اس طرح سے کر دیا، یہ آپ کا ہو جائے گا. پھر آگے جا کے تفاضل جیبیں نکالنا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. یعنی غایت انحطاط کی جیب کو انحطاط وقت سے گھٹایا جائے. تو غایت انحطاط کتنا ہے؟ 90 مائنس عرض. اگر پلس میں ہو تو پلس لیں گے، یعنی پلس اور مائنس میں نے بنایا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میل مائنس ہوگی تو مائنس لیں گے ورنہ پلس لیں گے. تو یہاں پر آپ نے اس کو گھٹا لیا، تو صورت کے اندر آپ کے پاس جواب آ گیا. غایت انحطاط کتنی ہوگی؟ انحطاط وقت کیسے نکالنا ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ بودھ سمتی آپ نے تحقیقی لے لی اور اس کا آپ نے -90 کر دیا. بودھ سمتی سے -90 کرنے کی صورت میں انحطاط وقت یہ آ جائے گا. پھر آپ نے تفاضل جیبین لینا ہے کہ سائن غایت انحطاط سائن انحطاط وقت، ان کا جو جواب آ جائے گا آپ نے وہ لے لیا. اب باقی کیا کرنا ہے؟
غایت ارتفاع سے تفریق کر کے باقی کو جیب اوسط منحت پر تقسیم کریں. اب یہ تقسیم آ گیا. حاصل قسمت تفاضل جیبن تقسیم جیب اوسط. ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قوس سوم فضل الدائر. یہ کیسے حل ہوگا؟ اب یہ کیا ہے، پہلے کتاب کی 12 پڑھتے ہیں. تقسیم کریں. جدول سہم میں حاصل قسمت کی قوس لے کر 4 دقیقہ میں ضرب دیں کہ وقت مطلوب ہے. اب یہ اس کا پورا حاصل قسمت لکھیے. آپ نے اس کو فارمولے کے ذریعے حل کر لیں. اب ڈیوائڈ ملٹی پلائی بائی 4 کریں یا ڈیوائڈ بائی 15 کریں، اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ بات ایک کی ہے. تو اس طریقے سے یہ پورا کا پورا فارمولا ہو جائے گا، جس کے اندر آپ کے لیے کافی آسانیاں ہیں. یہ دونوں قاعدہ مکمل ہو گیا. یہ دونوں قاعدے طلوع غروب عرفی اچھا میں آج ہی بتا دوں، ٹیسٹ ہو جائے گا اگلے ہفتے کے اندر. اور دونوں ٹیسٹ کے اندر اس ٹیسٹ کے اندر میں نصف النہار کا قاعدہ بھی لازمی دوں گا اور قاعدہ دوم بھی لازمی دوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ 40 نمبر کے ہوں. ایک منٹ رکیے. ہو سکتا ہے کہ 40 نمبر کے میں سوال رکھوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے تاکہ مشقوں پر توجہ زیادہ ہے، تاکہ یہ چیزیں حل کرنا آسان ہو جائے، پریکٹس میں آ جائے. تو ارادہ تو ابھی تک یہی ہے. پھر دیکھتے فائنل کیا بنتا ہے. ابھی پیپر میں نہیں بنانا اس دفعہ، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا ایک منٹ رکیے، کال کافی دفعہ سے آ رہی ہے تو میں اس کو اٹینڈ کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں قاعدے طلوع غروب عرفی و شرعی معلوم کرنے کے تھے، اور اگر طلوع غروب نجومی معلوم کرنا چاہیں تو اس کا جاننا بہت آسان ہے، جو کہ آپ لیول 2 کے اندر جان چکے ہیں. توضیح توفیق سے میں نے آپ کو یاد ہوگا صفحہ بھی بھیجا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین قدس سرہ العزیز نے ایک بیت میں اس کو تحریر فرمایا ہے: ذل میل جز بذل عرض زن جیب تعدیل النہار آمد بدست. یعنی جس جز کا طلوع غروب بخوبی جس مقام کے لیے نکالنا منظور ہو تو اس جز کے میل اول کے ذل اول کو اس مقام کے ذل عرض البلد میں ضرب منحت کریں. حاصل کو جدول جیب میں مقوس کریں. قوس اس مقام میں اس جز کی تعدیل النہار کی ہوگی، اس سے 4 دقیقہ میں ضرب کریں. تعدیل النہار کا وقت وسطی ہوگا. اسے واو 6 گھنٹے پر زائد کریں کہ اجزاء شمالیہ کا غروب اور جنوبیہ کا طلوع ہوگا. ان تمام کی وضاحت لیول 2 کے اندر بہت تفصیل سے ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے میں صرف اس کو کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے سب نے اس کی مشقیں کر کے آئے. اور اس کا یب تک یعنی 12 تک تمام لے کہ شمالیہ کا طلوع اور جنوبیہ کا غروب ہوگا. صرف 3 برج کا اس عمل سے وقت نکالنے سے 12 برج کے اوقات حاصل ہو جائیں گے. غرض 90 درجے کے اوقات سے پورے دورے تمام 3 سے 60 درجے کے اوقات حاصل ہوں گے. اس سے اگر طلوع غروب عرفی شرعی معلوم کرنا چاہیں تو 3 عمل کی ضرورت ہوگی. اول، طلوع کے لیے تقریباً 4 منٹ انکسار کے ہر روز گھٹائیں اور تقریباً 4 منٹ بڑھائیں. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 4.5 منٹ رکھا کریں تاکہ زیادہ آ جائے. اس کی وضاحت آپ کو آگے جا کے معلوم ہو جائے گی. دوم، تعدیل الایام زائد ناقص ہونے کے لحاظ سے بڑھائیں یا گھٹائیں. سوم، وقت بلدی اور ریل وقت جو تفاوت ہے اس کو بڑھائیں یا گھٹائیں. ان 3 عمل کر لینے سے اوقات نجومیہ، اوقات شرعیہ، عرفیہ ہو جائیں گے. مثلا ہم جانتے ہیں پھر یہ اس کی ساری کی ساری، اب یہ جو مثالیں شروع ہو رہی ہیں یہاں سے، یہ ساری مثالیں ہیں طلوع غروب والی. پہلی طلوع غروب کی مثال ہے، اس کو آپ دیکھ بھی لیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کس طرح سے لیا گیا ہے. یہ سارا پہلا قاعدہ جو ہے اس کو حل کیا گیا ہے.
اسی انداز سے سارا میں نے آپ کو حل کر کے گروپ میں بھیج دیا ہے. اچھا یہ جو ہوا نا بیچ میں تقسیم، اب یہ لگے گا پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ ثانیہ اور رابعہ وغیرہ کا سائن کس طرح سے معلوم کرتے ہیں، ان کے قاطع کس طرح سے معلوم کرتے ہیں. تو وہ طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 60 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، 60 سے بلکہ 4 سے ملٹیپلائی کر کے اور پھر اس کو 60 سے تقسیم وغیرہ، جو پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں نے یوٹیوب پر بھی اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے شارٹس کے اندر، تو وہ یہ وہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے. ہمارے لیے حاجت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اس کو کیلکولیٹر سے ہی حل کر سکتے ہیں. ساری کی ساری یہ مثالیں چل رہی ہیں، 2 مثالیں اوپر ہیں اور 2 مثالیں نیچے ہیں. بودھ سمتی کے قبل والا عمل، یعنی اپنی مثال کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بودھ سمتی کے قبل والا عمل یعنی اختلاف منظر کی تفریق اور نصف اتر کا جمع بیعینی وہی ہے جو بریلی میں کیا گیا تھا، اس لیے اور جگہ متروک ہوا. اس طریقہ عمل سے 5 نومبر کا طلوع غروب معدل ریلوے ہر جگہ معلوم ہوا. اب دیکھیے آگے، بلکہ ایک پیج آگے ہو گیا، میں آپ کو پیچھے سے دکھا دیتا ہوں. اب پھر یہاں پر طلوع غروب اور ان کی نجومی کی مثال حل کی ہیں. ان چاروں شہروں کے ہر سے اوقات طلوع غروب یعنی نجومی بلدی ریلوی کے دیکھنے سے ظاہر ہوگا. اب ہر شہر کے درمیان کون سے نماز کے ٹائم میں کتنا فرق ہے اس کو بیان کر تحقیقی. لاہور اور بریلی کے طلوع غروب نجومی کا فرق 4 منٹ 50 سیکنڈ 2 شہروں کے درمیان آپس میں، اور لاہور و بہار کا 9 منٹ 19 سیکنڈ اور لاہور و کلکتہ کا 12 منٹ 49 سیکنڈ، اور بریلی اور بہار کا 4 منٹ 29 سیکنڈ اور بریلی اور کلکتہ کا 7 منٹ 59 سیکنڈ. بہار و کلکتہ کا فرق 3 منٹ 30 سیکنڈ ہے. اور اب ایک بات پوری ہوگی. اور طلوع غروب بلدی یعنی انکساری معدل لوکل ٹائم لاہور و بلدی کا 4 منٹ 40 سیکنڈ ہے، اور لاہور و بہار کا 9 منٹ 4 سیکنڈ ہے، اور لاہور و کلکتہ کا 12 منٹ 28 سیکنڈ ہے، اور بریلی و بہار کا 4 منٹ 24 سیکنڈ اور بریلی و کلکتہ کا 7 منٹ 48 سیکنڈ اور بہار و کلکتہ کا 3 منٹ 24 سیکنڈ ہے. نجومی و عرفی بلدی میں طلوع غروب میں تفاوت یکساں ہوگا. اس قدر فرق ہوگا کہ اچھا یہاں پر اس کی تفاوت یکساں کیوں ہو رہا ہے، اس کی مجھے علت کے جاننی ہے. تو وہ میں نے وسیم صاحب کو میسج کیا ہوا ہے، انشاءاللہ رپلائی آئے گا تو پھر میں آپ تک اس کو بھی پہنچا دوں گا کہ لاجک پتہ چلے نا کہ یہاں پر یکساں کیوں ہو رہا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو انشاءاللہ وہ جواب جیسے آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. اس قدر فرق ہوگا کہ جس شہر کا عرض کم ہے وہاں طلوع پہلے ہوگا اور غروب بعد کو ہوگا، جس کا عرض زیادہ ہے وہاں طلوع بعد کو ہوگا اور غروب پہلے. البتہ ریلوے وقت میں طلوع غروب کا فرق ایک نہ ہوگا. چنانچہ لاہور و بریلی میں طلوع کا فرق 25 منٹ، لاہور و بہار کا 53 منٹ 48 سیکنڈ، لاہور و کلکتہ کا 1 گھنٹہ 9 منٹ، بریلی و بہار کا 38 منٹ 48 سیکنڈ، بریلی و کلکتہ کا 44 منٹ، بہار و کلکتہ کا 15 منٹ 12 سیکنڈ، اور غروب کا فرق لاہور بریلی میں 15 منٹ 40 سیکنڈ، لاہور و بہار کا 35 منٹ 40 سیکنڈ، لاہور و کلکتہ کا 44 منٹ 4 سیکنڈ، اور بریلی و بہار کا 20 منٹ، اور بریلی اور کلکتہ کا 28 منٹ اور 24 سیکنڈ. یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ طلوع غروب کے لیے بھی برابر نہیں ہے اور آپس میں تو برابر ویسے ہی نہیں ہے. اور بہار و کلکتہ کا 8 منٹ 24 سیکنڈ، اس لیے کہ ریلوے وقت میں تفاوت طول و عرض دونوں کا لیا جاتا ہے، کیونکہ اور
عرض تو پہلے آ چکا ہوتا ہے، ریلوے وقت کے ذریعے ہم اس میں ٹول بھی ڈال دیتے ہیں تعدیل مروج کے ذریعے، برخلاف نجومی و بلدی کے کہ صرف تفاوت عرض لیا جاتا ہے، جیسا کہ اس نقشہ اوقات سے خوب اچھی طرح ذہن نشین ہوگا۔ لاہور اور بریلی کے درمیان 4 منٹ 50 سیکنڈ، اسی طرح تو غروب کے لیے بھی یہی ہے، اسی طرح اس کا بھی 4 منٹ 30 سیکنڈ بریلی اور بہار کے درمیان، اور بہار اور کلکتہ کے درمیان 3 منٹ 29 سیکنڈ۔ پھر طلوع غروب بلدی معدل، لاہور اور بریلی کے درمیان 4 منٹ 40 سیکنڈ، بریلی اور بہار کے درمیان 4 منٹ 24 سیکنڈ، بہار اور کلکتہ کے درمیان 3 منٹ 24 سیکنڈ۔ طلوع غروب ریلوے کے درمیان، اب طلوع کے لیے الگ اور غروب کے لیے الگ، طلوع کے لیے 25 منٹ، یہ اس طرح سے پوری کی پوری جدول ہے۔ یہاں سے یہ اچھی طرح معلوم ہوا کہ دو شہروں کا تفاضل ریلوے وقت سے طلوع غروب دونوں کا ایک نہیں ہو سکتا، اس لیے تفاوت عرض کا مقتضا ہے کہ میل شمس میں جیسے جیسے عرض بڑھتا جائے گا دن بڑا ہوتا جائے گا، یعنی طلوع پہلے کرے گا اور غروب بعد کو ہوگا، اور میل جنوبی میں اس کا عکس کے زائد العرض میں دن چھوٹا ہوگا اور طلوع بعد کو ہوگا اور غروب پہلے، اور ریلوے وقت کے لیے بلاد شرقیہ کے لیے تفاضل گھٹانا پڑتا ہے طلوع ہو یا غروب، اور بلاد غربیہ کے لیے طلوع غروب دونوں میں تفاضل بڑھانا پڑتا ہے، تو کبھی بڑھانے کے سبب دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یہ دونوں بعد میں پہلے آ گیا سبب بعد میں ہو گیا، حالانکہ سبب پہلے ہوگا دونوں بعد میں آئے گا، اور کبھی دونوں کے گھٹانے کے سبب اچھا یہ عبارت کو بھی درست مانے کیونکہ کتاب کا اسلوب یہی ہے، یہ ایک وہ لفظی ترجمے والی اردو ہے نا، پہلے وہ چلتی تھی جس اعتبار سے بڑھانے کے دونوں سبب جمع ہو جاتے ہیں، اور کبھی دونوں سبب گھٹانے کے، اور کبھی ایک بڑھانے کا اور ایک گھٹانے کا۔ ہاں اس جگہ ایک بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ میں نے کہا تھا طلوع و غروب نجومی انکسار و تعدیل و تفاضل ریلوے سے گھٹانے کے وقت انکساری ریلوے معلوم ہو جاتا ہے، مگر اس نقشے سے معلوم ہوا، یعنی کہ وہی 4.5 منٹ والی بات آ رہی ہے، نقشے سے معلوم ہوا کہ بیائی نہیں وہ وقت نہیں بلکہ لاہور میں 2 سیکنڈ، کتنی تیزی بیان کرو، بریلی کے اندر 8 سیکنڈ، بہار کے اندر 13 سیکنڈ، کلکتہ میں 18 سیکنڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انکسار نہ ہر زمانے میں 4 منٹ ہوتا ہے، نہ ہر شہر میں ایک ہی رہتا ہے، بلکہ عرض و میل کے تفاوت سے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے عرض و میل زیادہ ہوگا انکسار بھی زیادہ ہوگا، جیسے جیسے عرض و میل کم ہوگا انکسار میں بھی کمی آئے گی۔ اگر انکسار طے کی بڑھانا یا گھٹانا ہو، بڑھایا گھٹایا جائے تو بے شک بلا فرق وہی وقت آئے گا۔ 4 نومبر کو لاہور کا انکسار 4 منٹ 2 سیکنڈ تھا، اور بریلی کا 3 منٹ 52 سیکنڈ، اور بہار کا 3 منٹ 47 سیکنڈ، اور کلکتہ کا 3 منٹ 41 سیکنڈ۔ تو اب کس طرح سے یہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے انکسار کا، تو آپ طلوع تحقیقی نکال لیں اور طلوع نجومی نکال لیں، ان دونوں کو تفاوت لے لیں دونوں کا، تو انکسار کی مقدار آ جائے گی۔ اس قدر منٹ سیکنڈ بڑھائے جاتے اور طلوع سے کم کیے جاتے تو بالکل وہی وقت آ جاتا جو انکساری معدل کا ہے۔ اس لیے اگر اس تسہیل سے کام لینا چاہیں تو اقرب الی تحقیق کر لینے کے لیے چاہیے کہ 15 دن کا وقت انکساری لبنا یعنی 90 درجے 32 دقیقے 51 ثانیے والے قاعدے سے نکال کر، یعنی کہ پہلے اور دوسرا قاعدہ جو ہے اسے نکال کر انکسار معلوم کرے، اور اسی نسبت سے انکسار کم و بیش کر کے زیادہ یا کم کرے، بہت ہی قرب وقت حاصل ہوگا۔ ان اوقات میں مسالت کی گئی ہے تحقیق، اور مزید بیان کر رہے کہ میں نے اس قاعدے کے اندر مسالت رکھی ہے، لیکن ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کو اندازہ ہو کہ آگے آنے دور والا کمپیوٹر کا دور ہے، کہ جس کے اندر محنت کرنا آسان ہو جائے گا، کام کرنا آسان ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس وجہ سے بیان کر دی کہ بعد میں اس چیزوں کو استعمال کر لے جائے۔ ان اوقات میں مسالت کی گئی ہے کہ اس سے واقف کر دینا بھی ضروری ہے کہ ان اوقات میں میل جو لیا گیا ہے وہ خاص ایک سن کا ہے، دوسرے سال کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے، اگرچہ 4 سال کے بعد کبیسہ ہو کر پھر قدرے ٹھیک ہو جاتا ہے، قدرے ٹھیک ہوتا ہے، مکمل پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور وقت میں چندہ تفاوت نہیں رہتا، لیکن اگر بالکل صحیح بنانا چاہیں جس میں فرق سیکنڈ کے کچھ حصوں میں ہوگا تو درجہ تامہ کا وقت نکالیں
پھر ہر روز کی تقویم معلوم کر کے اربع متناسبہ سے خاص تاریخ کا وقت معلوم کرے. اب یہ کہاوت آ رہی ہے مگر کوہ کندن وقا وبر آور دن، یعنی اس کا اگر اس میں کہاوت میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو کی وجہ سے میں نے اس کا ترک اولا دیکھا، تاہم واقفیت کے لیے اس کا قاعدہ اخیر میں لکھنا مناسب جانتا ہوں. ربی یدیہ التوفیق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اب تشریح الفاظ مشکلہ مغلقہ. جس کوکب کا پہلا حاشیہ، جس کوکب کا عرف و شرع میں طلوع غروب کا اطلاق عام طور پر شمس پر ہوتا ہے، اور لوگ شمس ہی کے طلوع غروب کو طلوع غروب سمجھتے ہیں، مگر اہل حیت و تقویم کے نزدیک کواکب سبعہ سیارہ زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، مشتری یعنی جوپیٹر سے ایک یاد آ جاتا ہے جو حیدرآباد والے سمجھ رہے ہوں گے، سب کے طلوع غروب کا اعتبار کرتے ہیں اور قواعد کے ذریعے سب کو معلوم کرتے ہیں، اور جو ستارہ فوق الافق جانب شرق آئے اس کو طلوع کہتے ہیں اور وہ وقت نہار کوکب کہا جاتا ہے، اور جو کوکب تحت الافق جانب غرب آئے اس کو غروب کہتے ہیں. تعریفیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ غروب کسے کہتے ہیں اور افق طلوع کسے کہتے ہیں، اور وہ وقت لیل کوکب کہا جاتا ہے. تو اس قاعدے سے صرف آفتاب ہی کا طلوع غروب معلوم نہ ہوگا بلکہ ساتوں سیاروں کا طلوع و غروب معلوم ہو سکتا ہے، بلکہ اب دو اور ستارے تحقیق ہوئے ہیں، یورینس اور نیپچون. المینک میں ان دونوں کی بھی عہدہ دیتا ہے، تو عہدہ یعنی ان کی بھی میل ارض و میل ان کی بھی ساری چیزیں دیتا ہے، تو ان کا بھی طلوع غروب اس قاعدے سے نکال سکتے ہیں. طلوع یا غروب کسی ستارے کا اپنی چال سے جیسا کہ عرض تسعین میں ہوتا ہے یا حرکت فلک الافلاک. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے بھی فلک الافلاک کی حرکت کا ذکر کیا ہے. اب اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے ابھی تک اور اس کے اندر کافی معلومات کی ہے لیکن کوئی جوابات وغیرہ اس طرح سے نہیں آئے، دوبارہ انشاءاللہ ارادہ ہے اس کو ایک ڈائریکٹ ملاقات ہو یا اس طرح سے تو پھر کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ بھی فلک الافلاک کی حرکت کہہ رہے، فلک الافلاک کی حرکت. اب فلک الافلاک سے کیا مراد ہو؟ دیگر افلاک سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نیچے والی جگہ مراد ہو. فلک الافلاک کی حرکت جب مانتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان ساکن ہے. اچھا فلک کے اوپر اطلاق یہ ہے کہ فلک کے حوالے سے مطالعہ گیا تو فلک کے اندر یہی قول راجع بیان کیا جا رہا ہے کہ فلک سے مراد آسمان ہی ہوتے. اب فلک سے مراد آسمان ہے، آسمان متحرک ہے، فلک الافلاک آسمان ساکن ہے اور فلک الافلاک متحرک ہے. تو یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہو چکا ہے، مطلب اس کو حل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو حل فرمائے، کوئی سبب بنائے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا نا، یہ چیز کم از کم پھر بھی ایک ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ حل بھی اللہ کے بارے میں چاہے تو ہو ہی جائے. جیسا کہ عام معمول عام بنا آبادیوں میں ہوتا ہے، فوق الافق ہونا طلوع ہے، ذرا سا سرا فوق الافق شرقی ہو تو طلوع عرفی اور مرکز ہو تو طلوع نجومی. اعلیٰ حد القیاس تحت الافق غربی پر ہو تو غروب ہے، مرکز ہو تو غروب نجومی، اور تمام قرص کوکب غائب ہو تو غروب عرفی ہے. قولہ جس جگہ عام ازی کے شہر ہو یا قصبہ دیہات ہو ویرانہ ہر جگہ کا طول و غروب معلوم کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ طول و عرض اس جگہ کا معلوم ہو. بغیر طول و عرض جانتے ہوئے اوقات نکالنا ناممکن ہے. قولہ صح لہ یعنی 90 درجے 33 دقیقے. 90 درجے اب بیان کریں 90 درجے 33 دقیقے بنے کیسے؟ ویسے تو عرصہ زیادہ 90 درجے سمت الراس سے افق تک کی دوری اور 33 دقیقہ انکسار. پانچواں اشیاء اختلاف المنظر، اس کو انگریزی میں ہاریزونٹل پیرالکس کہتے ہیں. اس کا مفصل بیان ابھی گزرا. یہ ہر ستارے کا المینک میں الگ الگ دیا ہوا ہوتا ہے. آفتاب کا المینک کے صفحے اول میں ہوتا ہے جس میں 8 کالم ہوتے ہیں، اس کے تیسرے کالم میں جو اختلاف منظر ہوتا ہے
اور ماہتاب کا اختلاف المنظر ہر مہینے کے جداول کے تیسرے صفحے پر ہوتا ہے. پھر یہ سارا ہر اس کا بیان کریں نا، اس کو پڑھنے کی عادت نہیں، کیونکہ ہر دور کے اندر یہ اب تو نوٹیکل المنٹ کی تبدیل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اختلاف منظر کا پورا جدول دیا ہے کہ یکم جنوری کو کتنا ہوتا ہے، 8.95 ثانیے، زیادہ سے کم، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہے 95، تو ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے 9 مانتے، اور کم سے کم ہوتی ہے 8.66، تو یہ انکسار کا ہے. تو کم ہو، اس میں تبدیلی اتنی ہوتی نہیں ہے، تو ہم ہمیشہ 9 ہی شمار کرتے ہیں. بہت تحقیق میں جانا ہو، بہت باریکی میں جانا ہو، سیکنڈ کے اشارے کا جواب بھی آپ کو درست چاہیے ہو، تو پھر آپ کو یہ بھی استعمال کرنی ہوگی. حاشیہ نمبر 6، نصف قطر جو خط مستقیم مرکز دائرے پر ہوتا ہوا محیط کے اس سرے سے اس سرے تک پہنچے، اس کو قطر کہتے ہیں. یعنی ایک پوری بیچ میں لائن بن جائے گی. اور مرکز سے محیط تک کو نصف قطر، اس کو انگریزی میں سیمی ڈایا میٹر کہتے ہیں. اور میں نے کیا، ہر مہینے کے دوسرے صفحے کالم 5 میں اس کی جدول روزانہ کی دی ہوتی ہے. اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ طلوع غروب نجومی میں دائرہ افق پر مرکز کا انتباق لیا جاتا ہے، اور عرفی شرعی میں ذرا سا کنارہ چمکنے کا نام طلوع، پورے کورس کے غائب ہونے کا نام غروب ہے. تو طلوع اور غروب ہر دو جانب نصف قطر آفتاب بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ طلوع غروب شرعی حاصل ہو. اس کی مکمل جدول صفحہ نمبر 86 پر ملاحظہ ہو، وہاں پر نصف قطر کی دی ہوئی ہے. قولہ بعد سمتی، سمت الراس سے دوری، دائرہ افق کے قطبین کو سمت الراس والقدم کہتے ہیں. جو قطب فوق الافق ہو سمت الراس سے، اور جو تحت الافق ہو سمت القدم. نئی تعریف سمت الراس و سمت القدم کی آپ کو مل گئی، اور یعنی کہ انداز نیا ہے. اور بعد سمتی کو بعض لوگ زاویہ پستی آفتاب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ کوکب سمت الراس سے جتنا دور ہوگا اس قدر کوکب پست ہوگا. اسی وجہ سے آفتاب جب نصف النہار پر ہوتا ہے تو بعد سمتی منتفی ہوتا ہے، نہ اس وقت زاویہ پستی ہوتا ہے. اچھا، یہ نصف النہار پر ہوتا ہے تو بعد سمتی منتفی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوگا. اب یہ آپ کو چیزیں سمجھنی ہے کہ یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جندر کے عین سمت الراس میں سورج آئے گا ان کے لیے ہوگا. ورنہ بعد سمتی ہمارے یہاں پہ کچھ نہ کچھ رہتا ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے بڑے عرض بلاد والے علاقے. نہ اس وقت زاویہ پستی ہوتا ہے کہ اس کے بعد اثر کے وقت بعد سمتی کا کم ہوگا، اور طلوع غروب کے وقت اس سے بہت زیادہ 90 درجے، اور عشاء اور صبح کے وقت اس سے بھی زیادہ 108 درجہ ہوگا. میل شاید چلیں انشاءاللہ میل سے ہم اس کو کل پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. جو ہم طلوع کا جو نجوم اور وہ ہے عرفی، کیا ہم اس کو مشاہدہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ مشاہدہ کر سکتے ہیں. جب آدھا سورج نظر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ طلوع ہو گیا. ابھی اصل میں جیسے کہ آدھا سورج نظر آ گیا، طلوع تو ہو گیا نجوم یا شرعی؟ تو وہ طلوع شرعی، مطلب آپ طلوع کا اگر مشاہدہ کر رہے ہیں تو وہ جب آپ کو آدھا نظر آیا تو طلوع شرعی تو پہلے ہی ہو چکا ہوگا. جب آدھا ہو گیا تو وہ نجومی بھی ہو گیا. صحیح. اور جو دوسرا اشیاء تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرنی تھی. ہاتھوں ہاتھی کہہ دیتے تو تو میں کچھ ہاتھوں ہاتھی کر دیتا. ہاتھ اٹھایا بس. اصل میں ہاتھ اٹھانے میں نہیں پتہ چلتا نا، میں لیپ ٹاپ میں کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے تو ہاتھ میں سے نہیں اٹھایا کرے، ڈائریکٹ سوال کر لیا کرے. ماشاءاللہ انداز اچھا ہے ہونا. اب وہ آمنے سامنے ہوتا ہے نا تو ہاتھ اٹھاتے تو پتہ چلتا ہے، اب اس میں پتہ نہیں چلتا. طلوع غروب، اب اس میں کیا سوال ہے آپ کا؟ یہاں یہ پہ انہوں نے فرما رہے اصطلاح ہیں آپ دوبارہ اس میں تو فرما رہے
سورج کی یا تو فلک الافلاک کی حرکت سے یا اپنی چال سے، فوق الافق افق سے اوپر ہونا طلوع ہے، اور ذرا سا سرا فوق الافق کے شرقی ہوا تو طلوع عرفی ہو جائے گا، کیونکہ پہلا کنارہ نظر آنا ہی افق کے شرقی پر کیا کہلاتا ہے؟ طلوع کہلاتا ہے. اور اگر مرکز پہنچے گا تو وہ طلوع نجومی کہلاتا ہے. اعلیٰ حاضر قیاس یہی ساری صورتیں غروب میں ہوگی کہ تحت الافق غربی ہو، افق سے بالکل نیچے چلے جائے تو کیا ہو جائے گا؟ غروب ہے تو، اور غروب ہے. اب مرکز غروب ہوا، مرکز پہنچا ہے تو غروب نجومی، اور تمام قرص اگر تمام ٹکیاں غائب ہو گئی ہے تو غروب عرفی یعنی غروب شرعی. یہ مرکز پہنچے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ درمیانہ حصہ. اچھا درمیانے حصے میں پہنچا تو نجومی ہو گیا. طلوع میں بھی یہی ہے، غروب میں بھی یہی ہے، درمیانے جی حصے جی میں پہنچا وہ پورا ہو گیا تو شرعی ہو جائے گا. جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آمین بھیا کا. ٹھیک ہے، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.